نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان سے متعلق قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو بھائی، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزوں کی حکمت اللہ نے بیان کی ہے تاکہ تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بچنے کو۔ لفظ کا تو ترجمہ بچنا ہے، چاہے اچھی چیز سے بچیں یا بری چیز سے بچیں، لیکن شریعت میں یہ لفظ برائی سے بچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تاکہ تم برائیوں سے بچ جاؤ۔ تو روزہ رکھنے سے انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ کیسے بچ جاتا ہے؟ دیکھو، جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے بچنے کا مادہ ہی نہیں رکھا، ان کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ آپ یہ ڈاکومنٹریز دیکھیں، یہ جو ہائینا ہوتا ہے کتنی بے دردی سے جانوروں کو کھاتا ہے، یہ زندہ ہی کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ وہ پہلے گردن سے پکڑ کے مارے پھر کھا جائے، یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا سوچنے سمجھنے کا۔ اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے کھانا شروع کر دے گا وہ۔ اس سے اس کو غرض نہیں ہے کہ تمیز سے کھاؤں یا بدتمیزی سے کھاؤں، یہ صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے، یہ کام نہیں کرنے کا ہے، یہ کام کر لینا چاہیے، اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب اچھا انسان وہ ہوتا ہے جسے اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہو۔ سارا مسئلہ ہی یہیں سے ہے بھائی۔ آپ اگر دل کے پیچھے چلتے ہو کہ دل کیا کہہ رہا ہے، تو دل کے پیچھے چلنے والے آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں اور دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں، جو اپنے دل کے پیچھے چلتے ہیں۔ کیونکہ دل کے بارے میں مشہور ہے کہ دل پاگل ہے۔ دل کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ دل پاگل ہے۔ اور یہ غلط مشہور نہیں ہے، بالکل صحیح مشہور ہے۔ بعض چیزیں صحیح ہوتی ہیں اس لیے مشہور ہو جاتی ہیں، ہر مشہور چیز غلط نہیں ہوتی، بعض دفعہ صحیح بات ہی مشہور ہوتی ہے۔ تو دل کیا ہے؟ بولو نا، پاگل ہے۔ اس کا کام ہے چاہتوں کو پورا کرنا، چاہنا۔ عقل اسے کنٹرول کرتی ہے کہ تو صحیح چیز چاہ رہا ہے یا غلط چیز چاہ رہا ہے۔ شوگر کا جو مریض ہے اس کا بھی دل چاہتا ہے نا لڈو کھانے کا، ہے؟ دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ یہ دل کے پاگل ہونے کی علامت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ ابے تو کیوں چاہ رہا ہے بے وقوف، تیرے لیے تو میٹھا نقصان دہ ہے، لیکن دل کہتا ہے نہیں کھاؤ۔
حالانکہ نقصان اس سے کس کو ہوگا؟ خود دل کو ہوگا. تو اس لیے جو لوگ فیصلے دل سے کرواتے ہیں تو وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ آخرت میں. انگریز لوگ جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی خواہشات کو اتنا کنٹرول کرتے ہیں جس سے ان کی دنیا سیدھی ہو جائے. آخرت کے معاملے میں وہ ایمان ہی نہیں رکھتے تو آخرت کی ان کو کوئی فکر ہے نہیں. جبکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو اتنا کنٹرول کرو کہ دنیا بھی سیدھی ہو جائے اور آخرت بھی سیدھی ہو جائے، تمہاری آخرت بھی صحیح ہو جائے. اب چونکہ ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہی نہیں ہے تو ہر الٹا کام ہم صبح شام کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو غصے میں طلاقیں دیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ جنہیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے، غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، بس جو دل چاہا کر لیا، بعد میں روتے پیٹتے ہیں، پھر مفتیوں کا دماغ خراب کرتے ہیں آ کے، پھر زندگی بھر روتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی برباد کرتے ہیں، بیوی کا گھر بھی خراب کرتے ہیں. غصے میں کنٹرول نہیں ہے، گولی مار دی سامنے والے کے، ساری زندگی جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کیسز بھگت رہے ہیں. بھائی اس وقت ذرا کنٹرول کر لیتا، نہیں جی، کنٹرولنگ پاور بولو ختم. کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، شوگر کے مریض بن گئے، بلڈ پریشر کے مریض بن گئے. اب جو چیزیں کھانے کی تھیں وہ بھی چھوڑنی پڑ رہی ہیں. شروع میں تھوڑی احتیاط کر لیتے، آج بڑی احتیاطوں سے نہ بچنا پڑتا. سو رہے ہیں تو سوئے چلے جا رہے ہیں، نہ ورزش ہے، نہ ایکسرسائز ہے، نہ ہل جل ہے. تو سارا مسئلہ کس کا ہے ہمارے ساتھ؟ کنٹرولنگ پاور بولو ختم. ایک ظلم تو ہم نے اپنی جانوں کے ساتھ یہ کیا ہے، یہ کنٹرولنگ پاور ہماری کیا ہے؟ ختم. دوسرا اس سے بڑا ظلم ہوا ہے. اچھا یہ مذہبی اسکالرز میں بھی ہے یہ چیز، کنٹرول پاور ان کی بھی ختم ہے. جو بات پبلک کو بیان کرنے کی نہیں ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کیونکہ آپ کو آتی ہے وہ بات. بھائی آپ کے پاس جو علم ہے آپ یہ دیکھو کہ پبلک کو بتانے کا اس میں فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے، یہ پبلک کے کام کی چیز بھی ہے یا نہیں ہے. عوام کو کیوں بتا رہے ہو یہ باتیں آپ؟ صرف اس لیے کہ لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بہت پہنچے ہوئے ہیں. اس نالج کا پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مغرب کی نماز میں سنت یہ ہے کہ قصار مفصل میں سے سورتوں کی تلاوت کی جائے، چھوٹی سورتیں. اذا زلزلت الارض زلزالها، القارعۃ ما القارعۃ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. سنت کیا ہے؟ مغرب کے فرضوں میں ان سورتوں میں سے تلاوت کی جائے. ہمارے مسجد میں دارالافتاء والارشاد میں مفتی رشید احمد صاحب کے دور میں قاری صاحب آئے، وہ مغرب کی نماز میں کبھی سورہ بقرہ سے تلاوت کر رہے ہیں، کبھی سورہ آل عمران سے. تو حضرت نے فرمایا بھائی جو سنت طریقہ ہے اس پر عمل کریں. اب مغرب میں پبلک بھی زیادہ ہوتی ہے، فجر میں پبلک کم ہوتی ہے. حضرت نے جب بہت دفعہ سمجھایا، نے فرمایا قاری لوگ یہ کرتے ہیں مغرب کی نماز میں بڑی بڑی صورتوں میں سے پڑھتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں یہاں سے بھی آتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ علم ترا پڑھ لیں گے تو پبلک کہے گی یہ تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ نے کون سا تیر مار دیا. اگر وہ مغرب کی نماز میں قل ہو اللہ احد پڑھ لیں گے تو پبلک کہے گی یہ تو ہمیں بھی آتی ہے. آپ وہاں سے پڑھیں جہاں سے پبلک کو نہیں آتا، تاکہ پبلک کو پتا چلے آپ بہت بڑے قاری ہیں. آپ نے مجھے دیکھا ہے میں مغرب کی نماز میں کیا پڑھتا ہوں رفیع بھائی؟ علم ترا، قل هو اللہ احد. مجھے کتنے سال ہو گئے یہاں؟ 20 سال یہی صورتیں پڑھ رہا ہوں. بہت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں سے پڑھ لی، حالانکہ ہم حافظ قرآن ہے الحمدللہ. مغرب میں ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں الہاکم التکاثر ویل لکل ہمزۃ لمزہ لإلاف قریش القاریعۃ ما القاریعۃ. یہ سے چل رہی ہوتی ہے. بھائی پوری سورت ایک پڑھ لو ایک رکعت میں، دوسری رکعت میں دوسری پوری سورت پڑھ لو.
لیکن بعض قاری لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بیچ بیچ میں سے مغرب سے، تاکہ پبلک کو پتا چلے کہ ہمیں یہاں سے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، پبلک کو پتا چل گیا، لیکن جو سنت تلاوت ہے وہ تو چھوٹ گئی نا. کبھی کبھار ٹھیک ہے، سنت تو ختم ہو گئی نا. فجر میں آپ پڑھیں طوال مفصل میں سے، تو ہر وہ چیز جو آپ کو آتی ہے تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے یہ آتی ہے. یہ سارا مسئلہ یہاں سے خراب ہوا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں نا شادیاں کرتے رہتے ہو بیان میں، مفتی صاحب کے پاس کوئی علمی باتیں نہیں ہوتی، کوئی علمی صلاحیت نہیں ہے. میں عوام کے سامنے وہ بات کرتا ہوں جو عوام کے مینٹل لیول کی ہے، جس کی پبلک کو ضرورت ہے. باقی ہم علمی لحاظ سے کچھ آتا ہے یا نہیں آتا میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن ہمارے وہ لیکچر سنو جو مدرسوں میں ہوتے ہیں. جب مدرسوں میں ہم لیکچر دیتے ہیں، اصول فقہ کی کتابیں یا حدیث کی کتابیں یا تفسیر پڑھاتے ہیں، تو ہمارا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے، وہ یہ والا اسٹائل نہیں ہوتا جو ابھی ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ اب جو باتیں مدرسوں کے طلبہ کے سامنے آنے کی ہیں وہ میں پبلک کے سامنے لاؤں، اور جو پبلک کے سامنے کی ہیں وہ طلبہ کے، تو یہ سارا کام الٹا ہو جائے گا. فرقے پیدا ہوں گے، نئے نئے تشویش پیدا ہوگی لوگوں میں. تو جو پبلک کے کرنے کے کام ہے، واعظین جتنے بھی دنیا میں گزرے ہیں وہ آسان باتیں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. زنا چھڑواؤ لوگوں سے، لوگوں کو نماز پہ لے کر آؤ، لوگوں کو زکوٰۃ پہ لے کر آؤ. یہ کام چھوڑ کے آپ بنو امیہ کے جھگڑے نمٹانے بیٹھ جاؤ سیاسی، تو اس سے امت میں کوئی خیر کا کام نہیں ہوگا. اس سے امت کیا ہوگی؟ بیکار چیزوں میں، لغو چیزوں میں لگ جائے گی. اور اس میں بھی آپ جو نالج لوگوں کے سامنے لا رہے وہ بھی غلط ہو، صحیح وہ بھی نہ ہو، پھر تو اور مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کنٹرولنگ پاور کیا ہو گئی ہے؟ ختم. مذہبی لوگوں کی بھی کنٹرولنگ پاور ختم. مذہبی اسکالر جو ہوتے ہیں بہت سے، کہ ان میں برداشت ہی نہیں ہے. یہ بات عوام میں لانے کی ہے کہ نہیں لانے کی ہے، کیسے بیان کیا جائے برداشت سے. جب ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں تو برداشت سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. سامنے والے پہ رد کیسے کرنا ہے، اس کے بھی تو کوئی آداب اور کوئی تمیز ہوتی ہے نا. تمیز مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ ہے. تو ایک ظلم تو یہ ہوا کہ ہماری سوسائٹی میں برداشت ختم ہے. دوسرا ظلم یہ ہوا کہ مذہب میں ان چیزوں کو داخل کیا گیا کہ جن چیزوں سے برداشت اور ختم ہوتی ہے، حالانکہ ان کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی گویا کہ جو چیز برداشت پیدا کرنے کا ذریعہ تھی مذہب، اسی مذہب کا ایسا تصور پیش کیا گیا کہ عدم برداشت ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ مذہبی لوگوں میں ہے. نہیں آئی بات؟ یعنی مذہبی لوگوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ سب سے کم برداشت ان لوگوں میں ہے. سب سے زیادہ جذباتی لوگوں میں مشہور ہے یہ بات. سب سے زیادہ جذباتی کون ہوتے ہیں؟ مذہبی لوگ. سب سے کم برداشت کس میں ہوتی ہے؟ مذہبی لوگوں میں. سب سے زیادہ بد اخلاق کون ہوتے ہیں؟ مذہبی لوگ. سب سے زیادہ گالیاں کون دیتے ہیں؟ مذہبی. مشہور ہے پبلک میں، یہ مشہور ہے، امیج ایسا کیا ہوا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. مارنے دھاڑنے کے سب سے زیادہ فتوے کس کے پاس ہوتے ہیں؟ ابے بولو نا. مذہبی لوگوں کے پاس. مار پیٹ سب سے زیادہ کون کرتے ہیں؟ مذہبی لوگ. میں نہیں کہہ رہا حقیقت ہے یہ، لیکن پبلک کے سامنے جو مذہبی لوگوں کا امیج گیا ہوا ہے، جو تصور گیا ہوا ہے، وہ یہی ہے. سمجھتے ہو کہ چیختے چلاتے سب سے زیادہ کون ہے؟ آپ یونیورسٹیوں میں لیکچرار کے پاس چلے جائیں، تمیز سے لیکچر دے رہا ہوگا، کسی مولوی صاحب کے بیان میں بیٹھ جائیں تو ایسا لگ رہا ہوگا ابھی سر پھاڑ دے گا ہمارا بیٹھ گئی ہے. اتنا چیخے گا، اتنا چلائے گا، کہتے کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ بات آرام سے بھی کہی جا سکتی ہے. ایک صاحب ہے، ایک مولانا صاحب، میرے خلاف فتوے آج کل بہت دے رہے ہیں. وہ اڑا دو گردن، اڑا دو اس کی، مار دو اس کو، گستاخ ہے اور پتہ نہیں اس طرح کے فتوے نا. تو جب بہت زیادہ ہو گئی تو میں نے کسی کو بھیجا، میں نے کہا جا اس کے بیان میں بیٹھ، ریکارڈ کر کے لے آ.
اس سے پہلے کہ یہ ہماری گردن اڑائے ہم اس کے خلاف کیس کرتے ہیں. کیونکہ اچھا وہ کام اس کا یہ ہے کہ بنیان سونگتا ہے عورتوں کے. کیا کرتا ہے وہ؟ عورتوں کے بنیان سونگ سونگ کے بتاتا ہے کہ تیری بیوی پہ جن ہے یا نہیں ہے. اب جب سے میں نے یہ کہنا شروع کیا ہے نا میری گردن اڑے نہ اڑے, اس کی 2 ٹکے کی سوسائٹی میں حیثیت رہی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے علماء ایسے لوگوں کے خلاف بولتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ شاید کہیں پہنچے ہوئے بزرگ نہ ہو, کہ یہ جن چڑیل بھوت بھگاتے ہیں تو پتہ نہیں ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا. ہمارے علماء اکثر نیک علماء بھی ڈرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف بولتے ہوئے کہ یار ایسا نہ ہو حقیقت میں کہیں پہنچے ہوئے نہ نکلیں کہیں. یہ بھائی بعض ہوتے ہیں نا وہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے. تو اللہ نے میرے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں وہ سافٹ ویئر ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں وہ کمبخت 1 نمبر کا بے غیرت, اور بے غیرت سے بہت کم گالی ہے. یہ ممبر کا احترام ہے کہ میں بہت ہلکا لفظ یوز کر رہا ہوں. ممبر نہ ہوتا تو پھر میں بتاتا ان کو کیا کہا جائے گا. مجبور ہوں, ممبر نے میرے ہاتھ باندھ دیے. وہ بزرگ تو دور کی بات میرے بھائی, جو عورت کا بنیان سونگ رہا ہے نا کسی غیر عورت کا, وہ بے غیرتی کا لفظ اس کے لیے, یہ بے غیرتی کے لفظ کی توہین ہے. بے غیرت کا لفظ بولے گا یار میں اتنا برا ہوں کہ آپ نے اس آدمی پہ میرا نام فٹ کر دیا, اور اپنے آپ کو مفتی بھی کہتا ہے, مفتی فلاں مفتی فلاں. تو جن چڑیل بھوت بھگانے والے ویسے ہی غیرت ان میں ہوتی نہیں ہے. آپ ذرا ان کے ساتھ رہو, آپ کو سارے 1 نمبر کے بے غیرت نظر آئیں گے. یہ اتنے بے غیرت ہیں کہ میں ان کے خلاف اتنا بول رہا ہوں, ایک جن میرے پاس نہیں بھیجا انہوں نے. یار کیا خیال ہے, بھیج دو یار 2-4 جن چڑیل بھوت بھیج کے, ہمیں بھی کوئی جادو وادو کرو ہمارے اوپر بھی. تو کوئی جادو کرو نا ہمارے اوپر بھی کرو یار. کس نے منع کیا تمہیں؟ رکھو تعویذ. تو یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے, یہ بے غیرت لوگ ہیں. یہ صرف آپ میں اگر کوئی بے غیرت ہو تو اس پہ اثر کریں گے یہ, ٹھیک ہے نا. یہ ان کا اثر ہر ایک پہ نہیں ہوتا. تو وہ ہے, وہ ہر جمعے کے بیان میں نا چیخ چیخ کے تھک گیا وہ بے غیرت میرے خلاف. کبھی بنوری ٹاؤن کے فتوے, کسی اور کے بارے میں فتویٰ بنوری ٹاؤن کو وہ میرے نام پہ لگا کے چلا رہا ہوتا ہے. ابھی 2 جمعے پہلے پھر اس نے بانٹا ہے. پوری بیچارے کی کوشش ہے کہ مفتی طارق مسعود کا کوئی سر قلم کر دے, پوری زور لگا رہا ہے وہ. اور قلم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ جو چڈی بنیان جو سونگ سونگ کے بتاتا ہے نا, اس کو جو میں نے ایکسپوز کیا ہے, یہ تو چڈی میں نے دیکھی نہیں ہے, بنیان تو لوگوں سے سنا ہے, لیکن میں یقین سے کہتا ہوں چڈیاں بھی سونگتا ہوگا. کیونکہ جو بے غیرت ہوتا ہے وہ تھوڑا بے غیرت ہوتا نہیں ہے. تو وہ گردن اڑانے کے چکر میں لگا ہوا ہے بہت دنوں سے. تو جتنے اس کے بے غیرت مرید ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنے اس پیر سے بولو کہ بے غیرت تو ہمارے ذریعے سے مفتی کی گردن کیوں اڑوا رہا ہے؟ تجھے اگر عشق مصطفیٰ ہے تو بے غیرت خود آنا. صحیح ہے نا. سادہ لوہ عوام کو عشق مصطفیٰ کے نام پہ ان سے قتل کروا کے ساری زندگی ان کی جیلوں میں گزرتی ہیں, اور یہ بے غیرت بیٹھے ہوتے ہیں خود گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کے بنیان سونگ رہے ہوتے ہیں. زندگی ان کی اسی میں گزرتی ہے. تو جو بھی فتویٰ دیا کرے نا فلاں کی گردن اڑا دو, آپ اس کو تلوار لا کے دیں, حضرت یہ کام آپ اپنے دستے مبارک سے کریں, مریدوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش بولو نہ کریں. حضرت یہ تلوار ہے, آپ اپنے دستے مبارک سے تلوار پہ آپ خود خرچہ کر لیں. ان سے یہ کہیں کہ یہ نہیں ہو کہ ہم تلواروں سے کھیلیں اور آپ عورتوں کی شلواروں سے کھیلیں, کیونکہ عامل شلواروں سے بھی کھیلتے ہیں عورتوں کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں تلواروں سے کھلواؤ, خود چڈی بنیان اور شلواروں سے کھیلو. جس پر خدا کی کوئی بہت بڑی پھٹکار ہوتی ہے نا وہ عامل بنتا ہے. بہت بڑا کوئی جرم ہوا ہوتا ہے, اس سے بہت بڑے کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہوتا ہے. یہ چھوٹے موٹے گناہوں پہ اللہ کی طرف سے ایسی سزا نہیں ملتی ہے. جس کو اللہ جن چڑیل بھوت بھگانے والا روحانی عامل بنا دینا, یقین کر لو اس سے ماضی میں کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہوا, اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہوا ہے کہ جس کی پھٹکار اس کے اوپر برسی ہے. کیونکہ یہ گناہ جو ہے نا عامل بننے کا جرم, اس کی
اس کی نسلیں بھگتتی ہیں اس کی سزائیں. وہ کبھی بھی لاجک کی بات تو کرے گا ہی نہیں. جہاں میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا نمٹائے گا نہیں, جن چڑیل بھوت کے کھاتے میں ڈالے گا. عقل مند آدمی اینالائز کرتا ہے کہ اس میں غلطی کس کی ہے, اس کو جوڑنے کی کوشش کرو. جیسے قرآن نے حکم دیا کہ دونوں طرف سے خاندان کے افراد بیٹھیں, دیکھیں غلطی کس کی ہے, صلح کی کوشش کریں. لیکن عامل کی پھٹکار وہ صلح کی کوشش کم, جن چڑیل بھوت کے مسائل میں الگ سے ڈال دے گا اس کو. کاروبار کا نقصان ہوگا, لاجک کی بات نہیں کرے گا کہ یار جو نقصان ہو رہا ہے اس کی تلافی کرو. وہ کس پہ ڈال دے گا؟ جن چڑیل بھوت پہ. تو ایسی پھٹکار. اور میں آپ کو بتاؤں یہ کون سے جرم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ عامل بنتے ہیں. کچھ گناہ تو میں جانتا ہوں جو ان سے ہوتے ہیں. ایک جرم ہوتا ہے علماء اور بزرگوں کو برا بلا کہنا. جس نے یہ جرم کیا ہوتا ہے اللہ اس کو عامل بنا دیتے ہیں کہ اب تجھ سے علم چھین لیا. مدرسوں میں کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ٹیچروں کی, استاذوں کی, بزرگوں کی بے ادبیاں, گستاخیاں کرتے ہیں. تو اللہ ان کو علم کی نعمت سے محروم کر کے کس پہ ڈال دیتا ہے؟ جن چڑیل بھوت بھگانے کے کام پہ ڈال دیتا ہے. جن طلبہ نے استاذوں کا احترام کیا ہوتا ہے ان سے اللہ علمی کام لیتا ہے, دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کا کام لیتا ہے. لیکن مدرسوں میں جن طلبہ نے بے ادبیاں, گستاخیاں کی ہوتی ہیں اپنے محسنین کے ساتھ, اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ, تو اللہ علم چھین کے اس کو کس میں ڈال دیتا ہے؟ روحانی ڈرامے بازیوں میں. دوسرا, یہ سزا ان طلبہ کو ملتی ہے جنہوں نے 8 سال مدرسوں میں گزارے, وقف کا مال کھایا, پڑھائی کو فوکس نہیں کیا. یہ بھی کم جرم ہے کیا؟ قوم کا سرمایہ آپ کے اوپر خرچ ہوا, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پڑھتے, صرف نحو میں مہارت حاصل کرتے, فقہ پڑھتے, قرآن کی تفسیر پڑھتے, عربی ادب میں دلچسپی لیتے. 8 سال مدرسے نے آپ پر احسان کیا, آپ کے ٹیچروں نے آپ کو پڑھایا, لیکن آپ کو ٹک ٹاک سے اور فیس بک سے فرصت نہیں ملتی تھی. اب 8 سال کے بعد دنیا کے تو رہے نہیں, کیونکہ جوانی کی بہترین زندگی جو علم حاصل کرنے میں لگانی تھی, جو دنیا حاصل کرنے میں لگانی تھی, وہ آپ نے مدرسے میں لگا دی, اور مدرسے میں بھی آپ نے علم حاصل نہیں کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. تو اس زندگی برباد کرنے کی پھٹکار کیا اللہ آپ کو لگا دیتا ہے جن چڑیل بھوت بھگانے کے کام میں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو یہ بڑے غلیظ لوگ ہوتے ہیں, غلیظ. ہاں 1% ان میں نیک بھی ہوتے ہیں. اب آپ کہو گے مجھ سے بابا آپ یو ٹرن لے رہے ہو. 1% ان میں واقعی نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن دماغ ان کا بھی خراب ہوتا ہے. کچھ نیک لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن عملیات کر کر کے اوپر سے کیا ہو جاتے ہیں؟ کھسک جاتے. نارمل ایک بھی نظر نہیں آئے گا ان میں آپ کو. 99% تو وہ ہیں جن میں غیر منصرف کے دونوں سبب موجود ہیں. غیر منصرف کے دونوں سبب موجود ہیں. ایک سبب تو فسق و فجور, سمجھ رہے ہو؟ نہیں سوری, ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن میں غیر منصرف کا ایک سبب ہی 2 کے قائم مقام ہے. ٹھیک ہے, وہ ہے فسق و فجور. جو عربی گرامر کے طلبہ ہیں وہ سمجھتے ہیں, فاسق ہوتے ہیں. تو ایک ہی سبب 2 کے قائم مقام, تو وہ ہوتے ہی غیر منصرف. اور کچھ ایسے ہیں جن میں غیر منصرف کے 2 اسباب ہوتے ہیں. فسق و فجور تو نہیں ہوتا, کیونکہ فسق و فجور ایک ہی سبب 2 کے قائم مقام ہے. تو ایک سبب تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ جاہل ہوتے ہیں, دوسرا سبب بے وقوف ہوتے ہیں, دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے ان کا. کیونکہ جب یہ وظیفے پڑھتے ہیں نا فلیتے پلیتے بیٹھ کے, وہ نہیں وہ جا کے عملیات کرتے ہیں یہ بیٹھ کے, تو اس سے اوپر کی کھوپڑی کیا ہوتی ہے؟ کھسک جاتی ہے. دماغ بہت سینسیٹیو چیز ہے, یہ ذہن میں رکھو. دماغ بہت, میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ دماغ کو ہیلدی رکھنا مشکل کام ہے اپنی صحت کے لیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی نگاہوں کو کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام, یعنی ہماری نظر صحیح رہے, ہماری سماعت صحیح رہے, ہم چلتے دوڑتے رہیں. بھائی ٹانگوں کی ہیلتھ اس کو بچا کے رکھنا آسان, معدے کی ہیلتھ کو بچا کے رکھنا بولو آسان, سننے کی قوت, دیکھنے کی قوت, ان کو بچا کے رکھنا آسان. سب سے زیادہ مشکل اگر کسی آپ کے جو آرگن ہے نا جس کی صحت کو مینٹین رکھنا سب سے زیادہ مشکل ہے, وہ دماغ ہے. ذرا سی ایب نارمل لائف ہوتی ہے اور دماغ ایب نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے.
دماغ کو صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے بالکل نارمل لائف ہو آپ کی, تھوڑی سی بھی اب نارملٹی نہ آئے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, اللہ کرے یہ کھوپڑی شریف میں اتر جائے. آج آپ کو پتا ہے نا کتنے زیادہ سائیکولوجسٹ سوسائٹی میں آ گئے ہیں, اور کتنے لوگ, کوئی تھوڑا سا کھسکا ہوا ہے, کوئی عجیب سا کھسکا ہوا ہے, کوئی بیٹھے بیٹھے اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتا ہے. یہ بیماریاں بہت ہو گئی ہیں. وجہ کیا ہے کہ نیچرل لائف اور نارمل لائف سے انسان ہٹ گیا ہے, دور ہو گیا ہے. تو سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ دماغ کو ہیلدی رکھنا. دماغ کو ہیلدی رکھنے کے لیے 2 کام کرنے پڑتے ہیں. دیکھو, جب ہم کمپیوٹر کو یا اپنے موبائل کو صحیح رکھیں تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں کمپیوٹر میں, ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر. دونوں کو بچانا ضروری ہے نا. موبائل دھڑام سے نیچے گرا, اسی وقت اسکریچ آ گیا, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہتی موبائل کی. آپ کے کیا خیال ہے بھائی؟ رہتی ہے ویلیو اس کی. تو دماغ کی ہیلتھ ایک ہارڈ ویئر ہے. بائک سے گرے بغیر ہیلمٹ کے, ہل گیا. میں نے دیکھا ایک صاحب بائک سے گرے بغیر ہیلمٹ کے, میں جا کے اٹھا رہا ہوں تو ہنس رہے ہیں کہہ کے, مار مار کے. میں نے کہا ہارڈ ویئر میں کیا ہو گیا ہے؟ ایشو ہو گیا. ہارڈ ویئر کیا ہو گیا بھائی؟ گڑبڑ ہو گئی. ہارڈ ویئر میں میموری لاس ہو گئی. ہارڈ ویئر کے لیے ضروری ہے کہ آپ پروٹین والی چیزیں کھائیں, نیند آپ کی پراپر ہو, یہ سب چیزیں ہیں نا. ایک ہے نیند کا تعلق سافٹ ویئر سے, ہارڈ ویئر سے نہیں. بادام کھائیں آپ, انڈے منڈے پھوڑ دیا کریں, زیادہ مت کھایا کریں, کم کھایا کریں. رمضان میں آدمی کا دماغ زیادہ اچھا ہوتا ہے, بلاکیج نہ ہو جائے کہیں بلڈ پریشر کی وجہ سے, برگ نہ پھٹ جائے. یہ سب, ان سب چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ ہارڈ ویئر سے. اس کو ہیلدی رکھنا آسان ہے, اس کو ہیلدی رکھنا آسان. جیسے کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو ہیلدی رکھنا بہت آسان ہوتا ہے. موبائل کو گرنے سے بچاؤ بھائی, کور چڑھا دو, اگر گر بھی گیا تو بچ جائے گا. جیسے ہیلمٹ پہن لو, آپ گر بھی گئے تو دماغ کے ٹوٹنے کا چانس کم ہوتا ہے, کھوپڑی کے پھٹنے کا چانس کم ہوتا ہے. اللہ نے اتنی بڑا ناریل لگا دیا ہمارے سر پہ, جوڑ دیا کھوپڑی کی حفاظت کے لیے. لیکن جو دماغ کے اندر سافٹ ویئر ہے نا, اس میں وائرس بہت آتے ہیں, تو اس میں اینٹی وائرس بار بار چلانا پڑتا ہے. عاملوں کے وائرس بھرے ہوئے ہوتے ہیں کھوپڑی میں, کیونکہ یہ اینٹی وائرس نہیں چلاتے, بلکہ یہ باقاعدہ عملیات کر کر کے وائرس لاتے ہیں اپنے دماغ میں. تو جیسے کمپیوٹر میں کہ سافٹ ویئر میں وائرس بہت آتے ہیں, ان وائرس سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل کام ہے. تو اسی طرح دماغ کا جو سافٹ ویئر ہے نا, اس کی حفاظت بہت مشکل کام ہے. وہ ٹینشن سے پاگل خراب ہوتا ہے. ایب نارملٹی والا کوئی بھی کام آپ دیکھو, اکثر دماغی بیماریاں بچپن میں پیدا ہوتی ہیں جو بڑے ہو کے ظاہر ہوتی ہیں. بچے اسٹریس کے ماحول میں اگر پلتے ہیں نا, ماں یا باپ میں سے کوئی ایک بھی بہت سخت ہے تو بچے کا دماغ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتا ہے. اسکولوں کی جو ٹینشن ہے نا بچوں میں, ہر وقت امتحان امتحان امتحان, آگے بڑھنے کا شوق ہی ختم, بس نمبر لینے کا شوق ہوتا ہے. تو وہ اسٹریس ان کو کیا کرتی ہے, ان کے اندر جو, میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, میں نے مدرسے میں جا کے پڑھا ہے, اسکولوں میں نہیں پڑھا. اسکول میں ہمیں یہ ہوتا تھا کہ امتحان میں نمبر اچھے لینے, رٹا لگاتے تھے ہم, کیونکہ ہم دیکھتے تھے جس بچے کے اسکول میں نمبر اچھے آئیں اس کی عزت ہوتی ہے, جس کے نمبر اچھے نہ آئیں اس کی بے عزتی ہوتی ہے. تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا کہ جو فزکس کیمسٹری ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں کتنی مہارت ہو رہی ہے. میں تو پھر بھی اپنے طور پر کوئی دلچسپی لیتا تھا, جیسے فزکس کے اصول جب ہم پڑھتے تھے تو میں اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو اپلائی کرتا تھا. لیکن ہمارے کلاس فیلو بولتے تھے, بھائی جتنا ٹائم اس کو سیکھنے میں لگا رہے ہو 6 سوال اور رٹا لگا کے یاد کر لیتے, ان سب چیزوں کا آپ کو امتحان میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس سے آدمی کی جو مینٹل گروتھ ہے وہ بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے. سائنسدان وائنسدان ٹائپ کی چیزیں پیدا نہیں ہوتی. پھر اس سے جب ہم مدرسے میں گئے تو اللہ کا بڑا فضل ہوا, مدرسے میں جب میرے شروع کے جو 2 سال تھے نا, اس میں وہ روایتی طریقہ نہیں تھا ہمارے مدرسے میں جو عام طور پہ مدرسوں میں ہوتا ہے. اس میں یہ کہ یہ عربی گرامر یہ آپ نے پڑھنی ہے, تو میں خود پریکٹس کر کے اس کو
ٹیچر کی محنت اور خود پریکٹس